بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹے. ٹوڈیز ٹاپک از کریکٹرسٹکس آف اے پیراگراف، یعنی وٹ میکس اے پیراگراف. ایک پیراگراف کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. تو بیٹے دیر از ناٹ اے سنگل آنسر ٹو اٹ. تو جنرلی جو اس کے پارٹس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ کی جو پرسکرائبڈ بک ہے اس کے مطابق ہم بیٹے اس کو دیکھتے ہیں کہ افیکٹو پیراگراف کیا ہوتا ہے. اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو آپ نے وہ مشینری، وہ سسٹمز، وہ میتھڈز، وہ ٹیکنیک جو پیراگراف بنانے کے لیے ہم سافٹ ویئر کے طور پر یوز کر رہے ہیں انہیں ہمیں جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو پیراگراف کے اندر انتہائی ضروری وہ ہے یونٹی ان پیراگراف. یونٹی مینس کہ سنگل ون آئیڈیا جو ہے وہی ہونا چاہیے اور پوری کی پوری ڈسکشن اس پیراگراف کے اندر اسی ایک سنگل آئیڈیا کے گرد ریوالو کرے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ آج اسی لیسن کو لے لیں تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس آف اے پیراگراف. تو جتنی بھی باتیں آج کے ٹاپک کے اندر ہوں گی وہ ساری کی ساری کس کے گرد ریوالو کرتی ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف پیراگراف کون سے ہیں. تو اسی طرح بیٹے آپ اپنی ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں اس کے اندر پیراگرافس موجود ہیں. تو ہر پیراگراف کے اندر بیسیکلی ایک سنگل آئیڈیا جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور پھر جو اسٹرکچر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ٹاپک سینٹینس اس کے اندر ہے، پھر اسی سے ریلیونٹ سپورٹنگ ڈیٹیلز اور پھر کنکلوڈنگ سینٹینس اس کے اندر ہوتا ہے. تو ون بیسک چیز جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ یونٹی ان پیراگراف. یعنی پیراگراف کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل ایکوریٹ اور کریکٹ ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ اس وقت پڑھنے کے ارادے سے سن رہے ہیں خاص طور پر تو آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ اس پیراگراف کو اور اس کی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس سیکھنے کے بارے میں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کی ڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے تو پھر اوبیسلی یہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. اسی طرح افیکٹو پیراگراف جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر یونٹی ہو، ایک سنگل آئیڈیا جو ہے اسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک یونیفائڈ پیراگراف کیا ہوتا ہے. تو یونیفائڈ پیراگراف میں بیٹے اہم ترین چیز کیا یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر ایک مین آئیڈیا ہے جسے آپ نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص ڈسپلن کو یہ فالو کرے گا اور وہ پیراگراف ریلیونٹ ہونا چاہیے. جتنے بھی آئیڈیاز اس میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ ریلیونٹ اسی انفارمیشن کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا سٹیپ تھا یونٹی ان پیراگراف. جو دوسرا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ان پیراگراف. کہ پیراگراف کو ہم ڈیولپ کیسے کرتے ہیں. تو اوبیسلی بیٹے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے سمپل یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا انٹروڈکشن وہ انتہائی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح کنکلوژن اس کا انتہائی اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن ہم مڈل کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے ان کیسی سپورٹنگ ڈیٹیلز انہیں کس ترتیب سے لکھا جائے گا. تو بیٹے یہ ترتیب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز ہے آرڈر. آپ کس آرڈر میں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ کہ سمجھنے والے کو لاجیکلی اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ ویرائٹی. تو آپ ایک ہی پوائنٹ کو ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوالٹیز آف اے پیراگراف کی ہی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کسی انسان کے ایک اچھے انسان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یا ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو وہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ ہم ان کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پیراگراف کو پراپر پیراگراف کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ جو پوائنٹ ہے اسے ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے کہ پیراگراف کے اندر بیٹے یونٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اچھا سا ٹاپک سینٹینس ہو اور پھر ایک سیکوینس کے ساتھ وہ تھاٹ ڈیولپ ہونی چاہیے اور پھر ون ڈائمینشنل وہ نہ ہو. آپ ڈفرینٹ جو ریئل لائف کے یا ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے ذریعے سے اس کے اندر ویرائٹی لا سکتے ہیں. ناؤ دا کویسچن از کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم پیراگراف کے اندر جو بیٹے تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہم اس کو ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بہتر انداز میں پیراگراف کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بیٹے اس میں سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ آپ وہ پیراگراف میں جب کسی ٹاپک کو کسی آئیڈیا کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو اسے ڈیفائن کریں. یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن بیٹے 2 طرح سے کی جا سکتی ہے. ایک تو سمپل جیسے ٹریڈیشنل وے ہے اس میں آپ ڈیفینیشن بیان کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹیلڈ وے میں اس آئیڈیا کو دیکھا جائے اور اسے ایکسپلین کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب بیان کر رہے ہیں تو اس کے بیان کرنے کے ڈفرینٹ ویز اور ڈفرینٹ
طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی طرح کسی آئیڈیا کو بیان کر تو اسے آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن ہوگی کہ اس کا تعلق کس کیٹیگری کے ساتھ ہے, جیسے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف پیراگراف بیٹے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ڈسکرپشن کا پروسیس, آپ کسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں. مثلا ٹاپک سینٹینس دیا ہے, آپ آگے اس کی کریکٹرسٹکس, مثلا فار ایگزامپل اگر ہم موبائل کی بات کریں تو موبائل کے پھر جو اسیسریز وغیرہ ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. پھر اگلی چیز بیٹے کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے بات کو, اس میں یہ ہے کہ آپ اس آئیڈیا کو کسی بھی دوسرے آئیڈیا کے ساتھ, کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. اور کاز اینڈ ایفیکٹ, کوئی پرابلم جو ہے اس کی کازز کو دیکھا جا سکتا ہے, پھر اس سے ریلیونٹ جو افیکٹس ہیں انہی کے مطابق ہم اس آئیڈیا کو زیادہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. نیکسٹ بیٹے طریقہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ہے نریشن. نریشن میں آپ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں. تو آپ کو یقیناً ٹائپس آف پیراگرافس میں آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ان ڈیٹیل دیکھیں تھیں. بیٹے تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے وہ کیا ہے, کوہرنس ان پیراگراف. تو ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے, کوہرنس ان پیراگراف. السلام علیکم.